منفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے واضح الفاظ میں۔ آیت مبارکہ کا شان نزول: یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ: غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین لڑا گیا۔ پھر اس کے بعد یہی غزوہ تبوک ہوا جو بہت بڑا ہے، مشہور ہے، اور روایتوں میں یاد پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کا آخری سب سے بڑا غزوہ اسی میں سفر فرمایا تھا، غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک 9 ہجری رجب کے مہینے جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ اس کا تفصیلی واقعہ: تبوک ملک شام کی طرف مدینے سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا، جدید حساب کی روح سے اس کا فاصلہ 900 کلومیٹر کے قریب ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش اور برانگیختہ کرنے سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا ہے۔ مسلمانوں کا تجارتی قافلہ ملک شام گیا تھا، تو وہ جب واپسی آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ شاہ روم، بادشاہ روم قیصر، وہ اس تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کی اسلامی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مقابلے میں اپنے مسلمانوں کو اس کے لیے تیار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، اور یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا۔ یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ سوچیں، صحابہ کرام میں ایک کھجور کو 2 آدمی کھاتے تھے، کتنی ملتی ہوگی؟ آدھی کھجور۔ ایسی قحط تھی، ایسی تنگ دستی تھی، قحط سالی تھی، اور سفر کا دور بھی تھا، جبکہ دشمن تعداد میں زیادہ اور مضبوط تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا کہ ایک پہلے ہی ایسی پریشانی کا سامنا ہے، قحط سالی ہے، تنگ دستی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور پھر تبوک جو مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر فاصلے پر ہے، ملک شام کی طرف، پہاڑیوں، پھر راستے میں صحرا ہے، اور ایسے میں اس لیے لوگوں کو باہر نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کے نفاق کا راز فاش ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کیا جاتا تھا کہ جو صحیح صحت مند اور شوقین ہیں جہاد کے، وہ جذبے والے، وہ لازمی جہاد میں شریک ہوں۔ تو اب جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور منافقین بھی اپنے دوسروں کو، خود تو جان ہی رہے تھے، دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے، تو پھر بھی اس کے باوجود اور ایسی تنگ دستی کے باوجود، ایسے مالی تنگ دستی، قحط سالی، گرمی کے موسم میں کھانے پینے کو نہ ہونے کے باوجود 1000 کا لشکر جمع ہو گیا۔
اب ان مجاہدین کے لیے